شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا جناب، مصنف نے کہا تھا کہ اسناد کی دو قسم ہیں، ایک کا نام ہے حقیقتی عقلی اور ایک کا نام ہے مجازی عقلی. ٹھیک ہے، اور اس تقسیم کی وجہ یہ ہے یہ تقسیم دو مقدمات پر موقوف ہے. ایک مقدمہ یہ ہے کہ فعل کے دو قسم ہیں، ایک معلوم ضربہ اور ایک مجہول ضربہ. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ فعل کی معمولات متعدد ہیں، فاعل بھی اس کا معمول ہے، مفعول بھی اس کا معمول ہے، مفعول لہ بھی معمول ہے، مفعول معہ بھی معمول ہے، مفعول فی بھی معمول ہے، مفعول مطلق بھی معمول ہے، جاری مجرور بھی معمول ہے، حال تمیز مستثنیٰ بھی معمولات ہیں. یہ آپ کو انشاءاللہ ہدایت النحو کی مرفوعات منصوبات میں یہ بات آئی. ٹھیک، اب ایک تو فعل کے دو قسم ہو گئے، معروف ضربہ و مجہول ضربہ، اور ایک فعل کی معمولات متعدد ہو گئے، فاعل، مفعول به، لہو، معہ، فی، مفعول مطلق، ظرف، مستثنیٰ، حال، تمیز، یہ معمولات ہے فعل. اب تیسرا مقدمہ سنو، فعل کی مفہوم میں جس مصنع کی طرف اسناد ہو، اگر کلام میں بھی اس کی طرف ہو، اس کا نام حقیقت ہے. اور فعل کی مفہوم میں جس کی طرف اسناد نہ ہو، اگر کلام میں اس کی طرف اسناد ہو تو وہ مجاز ہے. فعل معلوم کی مفہوم میں نسبت الفاعل اور فعل مجہول کی مفہوم میں نسبت المفعول، تو فعل معلوم کے اسناد فاعل کی طرف یہ حقیقت عقلی ہے، باقی سب کی طرف مجاز ہے. اور فعل مجہول کا اسناد مفعول به کی طرف حقیقت ہے، باقی سب کی طرف. بس فعل معلوم کی مفہوم میں نسبت الفاعل ہے. جب ہم ضربہ کہتے ہیں تو زبان سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد فاعل آئے گا، تو ضربہ کی مفہوم میں نسبت الفاعل ہے. تو ضربہ کا اسناد فاعل کی طرف، یہ اسناد ہے ما ہوا لہو، اسی مصنع کی طرف جو یہ فعل اس کی طرف ہے، تو یہ حقیقت ہے. اور فعل مجہول کی مفہوم میں نسبت مفعول ہے. جب ہم ضربہ کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ فاعل نہیں آئے گا، مفعول آئے گا جو نائب فاعل ہے. تو اگر نائب فاعل آئے ضربہ عمرو تو یہ حقیقت عقلی ہے، اور باقی کی طرف مجاز عقلی ہے. تو دو حقیقت عقلی ہے، فعل معلوم کا اسناد فاعل کی طرف اور دوسرا فعل مجہول کا اسناد مفعول کی طرف. یہ دو حقیقت عقلی. اور فعل معلوم کے اسناد فاعل کے علاوہ کی طرف اور فعل مجہول کے اسناد مفعول کے علاوہ کی طرف، وہ سب کیا مجاز. وہی حقیقت عقلی اسناد الفعل، اسناد فعل کا ہے، او مانا ہو یا اسناد شبہ فعل کا ہے. شبہ فعل مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، ظرف ہے. الہ ما، ایسی مسند الیہ کی طرف، اے الہ شیئن، ایسی مسند الیہ کی طرف، ہوا کہ فعل اور معنی فعل کا، لہو اس شے کی لی ہو نفس الامر میں، یعنی فعل کی مفہوم میں اس کی طرف نسبت محفوظ ہے. جیسے فاعل اس فعل میں جو مبنی للفاعل ہو، یعنی معلوم ہو، ضرب زید عمرا، تو ضرب فعل معلوم ہے، اس کی مفہوم میں نسبت للفاعل ہے، اور فاعل زید کی طرف اسناد ہوا ہے. اور ما هو له مفعول ہے، فيما بني له اس فعل مجهول میں جو مبنی للمفعول ہو، جیسے ضرب عمرا. فإن ضربیت صدور ضرب کا زید سے ہے، والمضروبیت اور وقوع ضرب کا عمر پر ہے. عند حقیقت عقلی میں مسند الیہ مسند کا اپنا ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے؟
غیر اپنا ہوتا ہے، مسند مسند کا اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ دہری آدمی کہے انبت الربیع، تو بات تو ربیع سے صادر نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ حقیقت عقلی کی تعریف سے خارج ہو جائے۔ تو مصنف نے کہا کہ مسند مسند کا اپنا ہوگا عند المتکلم، اور یہاں ربیع امبات کا اپنا ہے متکلم کی نظریہ میں، جو کہ دہری ہے۔ عند المتکلم یہ عند متعلق ہے بقولہ لہو، وبہذا عند المتکلم قید سے داخل ہوا حقیقت عقلی میں ما وہ انبت الربیع یطابق الاعتقاد، جو اعتقادی دہری کے مطابق ہے، دون الواقعہ، ٹھیک ہے۔ فی الظاہر یہ دوسری قید ہے، یہ بھی متعلق ہے لہو کے ساتھ۔ اس میں کون داخل ہوا؟ جھوٹ، کہ زید آیا نہیں ہے، لیکن میں جھوٹ بول کے کہتا ہوں جاءنی زیدن، تو یہ زید ما ہوا لہو جاء کا نہیں ہے، نہ عند المتکلم نے نفس الامر میں، لیکن بظاہر ہے۔ اچھا بھی اس فی ظاہر کے ساتھ داخل ہوتا ہے ما وہ جاء زیدن، کہ نہ مطابق ہے اعتقادی متکلم کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فی ظاہر کا معنی یہ ہے اسناد فعل شبہ فعل کا علامہ اس زید کی طرف یکون ہوا لہو، کہ وہ زید جاء کا ہے عند المتکلم، لیکن فیما اس حال میں جو مفہوم ہے ظاہر حال سے۔ ظاہر حال یہ ہے کہ زید آئے تو نہیں ہے واقعہ میں، میری ذہن میں بھی نہیں آیا، لیکن میں نے کوئی قرینہ مانعہ بھی قائم نہیں کیا اسناد جاء سے۔ کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ بے اللہ ینصب، میں نے نصب نہیں کیا قرینہ ڈالا علی اس بات پر کہ انہو یہ زید غیر مفعول لہو ہے میرے اعتقاد میں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ ما ہوا لہو کا معنی یہ ہے، ما ہوا لہو کا معنی یہ ہے کہ فعل کی مفہوم میں اسناد اس کی طرف ماخوذ ہو، خواہ وہ فعل اس مسند الیہ کے اختیار میں ہو، جیسے ضرب زید، تو ضرب کی مفہوم میں اسناد زید کی طرف ماخوذ ہے اور ضرب اس کی اختیار میں ہے، یا یہ کہ وہ اختیار میں نہ ہو، جیسے مات زید، تو مات فعلی معلوم ہے، اس کی مفہوم میں اسناد فاعل زید کی طرف ماخوذ ہے، اگرچہ موت اس کے اختیار میں نہیں۔ اور ومانا کونی ہی، اور مانا ہونے فعل کا، مانا ہونے فعل کا لہو فاعل کے لیے ہے کہ ان مانا ہو فعل کا مانا قائم ہے بھی فاعل کے ساتھ وصف ہے فاعل کی طرف، اور وحق ہو اس فعل کا حق ہے ان یسند کہ اسناد کیا جائے مسند کی طرف، سوا ان کا مخلوقا للہ، خواہ وہ مخلوق اللہ کا ہو یعنی عبد کے اختیار میں نہ ہو، اور لغیری ہی، غیر کا مخلوق نہیں ہے، لغیری کا معنی یہ کہ وہ فاعل کے اختیار میں ہو۔ یہ تفسیر ہے سوا ان صادر عنہ باختیاری ہی، جیسے ضرب زید، او لا یا نہ ہو جیسے مریض زید و مات زید۔ بات سمجھ میں؟ اب علامہ ایک سوال کا جواب دفع کرتا ہے۔ مصنف نے حقیقت عقلی کی ایک مثال دی انبت اللہ البقل، ایک مثال دی انبت الربیع البقل، ایک مثال دی جاء زیدون، جاء، تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ مثال پیش کی جاتی ہے توضیح ممثل کی، اور ممثل حقیقت عقلی ہے، تو آپ نے اس کے لیے 3 مثالیں کیوں پیش کی؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار یہ تعدد امثلہ مبنی ہے تعدد ممثل پر۔ حقیقت عقلی میں مسند الیہ مسند کا اپنا ہوتا ہے۔ اب اپنا ہونا 4 قسم کا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ مسند الیہ اس مسند کا اپنا ہو واقعہ اور اعتقاد دونوں، جیسے توحید والا کہے انبت اللہ ہو، تو اللہ انبات کا مالک ہے نفس الامر میں بھی اور توحیدی کے عقیدے میں بھی، یہ ایک مثال۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ مسند الیہ مسند کا اپنا ہو اعتقاد میں نہ واقعہ میں، جیسی دہری آدمی کہے انبت ربیع، تو یہ ربیع انبات کا خالق ہے دہری کی رائے میں،
واقعہ میں نہیں ہے۔ ایک اس کا عکس ہے کہ واقعہ میں ہو اعتقاد میں نہ ہو، جیسے معتزلی کہتے خلق اللہ الافعال، تو خلق افعال کا خالق اللہ نفس الامر میں ہے، لیکن معتزلی کے ذہن میں نہیں، یہ مثال متروک ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ وہ ما هو له ہو ظاہر میں، جیسے جھوٹ آدمی کہے جاء زید، تو دیکھو یہاں ما هو له کی 4 قسم تھے، ایک وہ کہ واقعہ و اعتقاد دونوں میں، ایک یہ کہ دونوں میں نہ ہو، ایک یہ کہ اعتقاد میں ہو، ایک یہ ہے کہ واقعہ میں ہو، تو 4 قسم کا ممثل تھا، اس لیے 4 اقسام ذکر کیے۔ البتہ متن نے ایک قسم مثال کا چھوڑا، امتحانا لذہنکم، اس لیے فرماتے ہیں فاقسام الحقیقت العقلیہ، اقسام حقیقت عقلی کے علامہ مطابق القیود کے جن کو تعریف شامل ہے، تو اقسام 4 ہے۔ اول وہ ہے کہ وہ مطابق واقع و اعتقاد دونوں کے، جیسے قول موحد کا انبت اللہ البقلا، تو اللہ انبات کا خالق ہے واقعہ میں بھی اور موحد کے عقیدے میں بھی، یہ ایک مثال ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ ما یطابق الاعتقاد فقط، کہ وہ مسند کا اعتقاد میں ہو واقع میں نہ ہو، جیسے قول کافر دہری کا انبت الربیع البقلا، تو ربیع انبات کا خالق ہے لیکن دہری کے عقیدے میں نفس الامر میں قطعا نہیں ہے۔ والثالث ما یطابق الواقع فقط، کہ واقعہ میں ما هو له ہو، اعتقاد میں نہ ہو۔ ماتن نے اس کی مثال نہیں پیش کی امتحاناً، جیسے قول معتزلی کا۔ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ افعال صلاۃ زکوٰۃ اکل شرب کا خالق انسان ہے، خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک معتزلی اپنا اعتزال آپ سے چھپاتا ہے اور کہتے ہیں خلق اللہ الافعال، تو خلق افعال کا خالق اللہ مانتا ہے، اور اللہ خلق الافعال کا فاعل نفس الامر میں ہے لیکن اعتقاد میں نہیں ہے۔ جیسے قول معتزلی کا لمن اس توحیدی کے سامنے لا یعرف جو توحیدی واقف نہ ہو حال اس کے اعتزال سے، وہ یخفیہا، اور معتزلی اپنا اعتزال چھپاتا ہو اس سے، تو معتزلی کہے خلق اللہ الافعال کلھا، تو اللہ فاعل خلق کا ہے واقعہ میں، نہ اعتقادی معتزلی میں۔ یہ مثال متروک ہے متن میں امتحانا۔ چوتھا ما لا یطابق الواقع ولا الاعتقاد، کہ وہ مسند کا اپنا نہ ہو، نہ نفس الامر میں نہ اعتقاد میں، جس طرح زید آیا نہیں، تو صدور مجیت کا زید سے نہ واقعہ میں ہے نہ میری اعتقاد میں، لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں جاءنی زید، تو یہ زید جانی زید یہ حقیقت عقلی اس لیے ہے کہ اگرچہ اعتقاد میں صدور مجیت کا زید سے نہیں آیا اور نفس الامر میں بھی نہیں آیا، لیکن بظاہر تو ہے۔ جاء زید وانت، اور حال یہ ہے کہ متکلم خاص تعلم جانتا ہو انہ لم یجی دون المخاطب، مخاطب کو پتہ نہ ہو، مخاطب کو پتہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس نے یہ کیوں کہا وہ انت تعلم، انت مصنع کو تعلموں پر مقدم کیا، اور تقدیم تخصیص کے لیے ہے، اس کا معنی کہ خاص متکلم کو پتہ نہ ہو کہ زید نہیں آیا۔ اس سے احتراز کیا کہ اگر مخاطب کو بھی پتہ ہو کہ زید نہیں آیا تو پھر یہ حقیقت عقلی نہیں ہے۔ میں نے مخاطب کا علم بعدم المجیت قرینہ بنایا کہ یار جاء زیدن سے مراد زید نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کا غلام ہے، تو پھر تو یہ مجازی لغوی ہوا کہ ذکر زید کا ہے اور مراد غلام ہے، پھر یہ مجازی عقلی بھی نہیں ہے، حقیقت عقلی بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے مخاطب کا علم علی عدم المجیت قرینہ بنایا اس بات پر کہ زید سے مراد زید نہیں ہے بلکہ اس کا غلام ہے، اور ذکر ایک لفظ کا مراد غیر موصول مراد لینا وہ مجازی لغوی ہے، پھر نہ یہ حقیقت عقلی ہے اور نہ
دون المخاطب اذ لو علمہ المخاطب، اگر مخاطب کو بھی عدم مجیت کا پتہ چلے، لما تعین کون حقیقتا، پھر جاء زید حقیقت عقلی نہیں ہے، لجوازی جائز ہے کہ متکلم نے بنایا ہو علم سامع کا بھی انہ لم یجی عدم مجیت زید پر، کیا بنایا ہو؟ قرینہ علی انہ لم یرد ظاہرہ، کہ میں نے زید سے مراد زید ارادہ نہیں کیا بلکہ غلام زید، تو اسناد الی ما ہوا عند المتکلم بالظاہر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ومنہ، اور اسناد میں سے مجازی عقلی ہے، اس کا دوسرا نام مجازی حکمی ہے، تیسرا نام مجاز فعل اثبات ہے، تیسرا نام، چوتھا نام اسنادی مجازی ہے۔ تم بتاؤ مجازی عقلی کسے کہتے ہیں؟ اسناد فعل شبہ فعل کا ایسی مصنع کی طرف جس کی طرف مفہوم فعل میں اسناد ماخوذ نہ ہو، وہ کون ہے؟ علاوہ فاعل کی فعل معلوم میں، اور علاوہ مفعول کے فعل مجہول میں۔ وَهُوَ مجاز عقلی اسناد، اسناد فعل شبہ فعل کا ہے، لا ملابسنا، ایک معمول کو، لہو جو فعل شبہ فعل کا ہے، غیر ما ہوا لہو، لیکن یہ معمول غیر ہے اس فاعل سے، ہوا کہ فعل اس کے لیے ہے، یعنی غیر ہے اس معمول کا کہ وہ فعل اور شبہ فعل مبنی ہے اس کے لیے، مثلا غیر فاعل کا ہے جبکہ فعل مبنی للفاعل ہے، اور غیر مفعول بھی کا ہے جبکہ فعل مبنی للمفعول بھی ہے، خواہ وہ غیر ہو واقعہ میں یا عند المتکلم پھر بس۔ اچھا جی، مصنف نے مجاز عقلی کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ مجاز عقلی اسناد فعل شبہ فعل کا ہے، الا ملابس لہو غیر ما ہوا لہو بتا اول، جیسے اشاعت التوحید والا کہے انبت الربیع، تو یہ اسناد انبت کا ہے، الا ملابس ایک معمول کو جو ربیع ہے، اور یہ غیر ما ہوا لہو اللہ سے، لیکن توحیدی اسناد کرتا ہے بے تاویل۔ اعتراض یہ پڑتا ہے کہ یار یہاں غیر کا ذکر جب آیا تو توحیدی لا محالہ اسناد بتأول کرے گا، اگر حقیقتاً کرے گا تو توحیدی تو مشرک بنتا ہے، تو اس کے بعد بتأول قید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں نہیں، یہ غیر عام ہے، خواہ غیر ہو عند المتکلم یا غیر ہو پھر ظاہر، اور تعویل تو متکلم سب کرے گا کہ وہ غیر عند المتکلم ہو، یہ غیر عام ہے، خواہ غیر ما ہوا لہو ہو فی الظاہر یا غیر ما ہوا لہو ہو عند المتکلم، اور متکلم پہلے میں تعویل نہیں کرتا، دوسرے میں کرتا ہے جو غیر عند المتکلم، خواہ یہ غیر واقعہ میں ہو یا عند المتکلم ہو یا ظاہر ہو، وبہذا اس تعمیم مغایرت سے ساقط ہے وہ اعتراض جو کہا گیا کہ اگر ارادہ کیا جائے غیر ما ہوا لہو عند المتکلم فی ظاہر، نو حاجت نہیں اس قول کو بتأولنا، اور اگر ارادہ کرے غیر ما ہوا لہو فی الواقعہ کہ وہ غیر ما ہوا لہو فی الواقعہ ہو، تو پھر مجاز کی تعریف جامع نہیں ہے، اس سے خارج ہے قول جاہل کا انبت اللہ، کیونکہ آپ نے مجاز عقلی کو کہا کہ اس کا اسناد غیر نفس الامری کی طرف ہو، اور جب جاہل آدمی کہے انبت اللہ تو اللہ تو غیر ما هو له نفس الامر میں نہیں ہے، تو چاہیے کہ یہ مجاز عقلی سے خارج ہو جائے، حالانکہ جب کافر کہے انبت اللہ تو یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی۔ مثل قول الکافر انبت اللہ والبقل مجازا عقلیا باعتبار الاسناد الى السبب، کہ جاہل سمجھے کہ میں نے اسناد اللہ کی طرف کیا، اللہ ما هو له تو نہیں ہے لیکن یہ سبب ہے۔ بتأول، یہ متعلق ہے اسناد کے ساتھ، متعلق ہے۔ تأول کا معنی رجوع، تأول کا معنی الى حالت اصلیہ، تو جب اشاعت التوحید والا کہے کہ انبت الربیع، تو یہاں تعویل غیر کی طرف، اسناد غیر کی طرف ہے بتأول، تأول کا معنی کہ توحیدی رجوع کرتے حالت اصلی کی طرف، اور حالت اصلی ان بات کا کون ہے؟ اللہ۔ بات سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار میرا تو عقیدہ ہے کہ بات اللہ کرتا ہے، اس کی طرف اسناد اس لیے ہے کہ یہ ظرف وقوع ہے،
ظرف ہے. مانا تأول کا یہ ہے کہ انک تطلب، توحیدی تلاش کرتا ہے ما وہ خدا یعول الیہ جس کی طرف رجوع کی جاتی ہے جو حقیقت ہے، یا توحیدی تلاش کرتے ہیں الموضع الذی، وہ اللہ یعول الیہ من العقل کہ عقل اس کی طرف رجوع کرے. حاصل یہ ہے کہ آپ قرینہ قائم کریں کہ وہ معنی ہو کہ اسناد انبتا کا ربی کی طرف، یہ اسناد مفعول کی طرف ہے. اب توحیدی نے کہا انبت ربی، یہاں کون سا قرینہ ہے کہ اسناد غیر مفعول کی طرف؟ اس کی توحید ہے. وَلَهُ اور فعل کے لیے ملابسات شتّا، ملابسات معمولات ہے بہت زیادہ. یہ اشارہ ہے تفصیل اور تحقیق تعریفین کو. شتّا مختلف، جمع شدید جیسے مریض کا جمع مرضى ہے. یلابس الفاعل ایک، مفعول به مصدر، ظرف زمان، ظرف مکان، سبب سا. معمولات میں مفعول ماہو اور حال کا ذکر نہیں کیا کیونکہ معمول سے وہ ہے جو مصنع بن سکے، اور مفعول ماہو مصنع. استوى الماء والخشبہ، اب ما حذف کر کے خشبہ کی طرف استوا کی نسبت صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یا آپ وہ حذف کریں گے یا نہیں؟ وہ حذف کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا یہ کون سا مفعول قائم مقام ہے. اگر وہ حذف کرتے ہو تو فصل آتا ہے درمیان عامل کے اور درمیان کس کے؟ معمول کے. صرف انکاری کرو کہ مفعول ماہو قائم مقام فاعل کا بن نہیں سکتا. ولم يتعرض، معمولات میں توجہ نہیں دی مفعول ماہو حال و نحو ما کو، کیونکہ فعل لا یسند الیہا مفعول ماہو کی طرف اس لیے کیا وہ حذف کرو گے یا نہیں؟ وہ حذف نہیں کرتے تو فصل آتا ہے. کرتے ہو پتہ نہیں چلتا یہ کون مفعول ہے جو فاعل کا قائم مقام. اور حال کی طرف اس لیے نہیں ہے اسناد کہ حال تو مسند ہوتا ہے ذوالحال کی طرف، تو اگر فعل کے اسناد ہو جائے تو حال مسند بنے گا، تو ایک سے ایک وقت میں مسند بھی بنے گا اور مسند یہ آپ کو ہدایت نحو میں آئے گا. فاسنادہ، پس اسناد فعل کا فاعل کی طرف اذا کان مبنیا للفاعل، اور اسناد فعل کا مفعول بھی کی طرف اذا کان مبنیا للمفعول، یعنی اسناد الی الفاعل جب مبنی للفاعل اور الی المفعول بھی جو مبنی حقیقت کما مر من الامثلہ، او اسنادہ الی غیرہما، او اسناد غیر فاعل و مفعول بھی کی طرف یعنی غیر فاعل کی طرف اس فعل میں جو مبنی للفاعل ہے، او غیر مفعول بھی کی طرف اس فعل میں جو مبنی للمفعول ہے، او غیر کی طرف اسناد ہوتا ہے للملابست ادنی تعلق کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ غیر یشابہ مشابہ ہے مفعولہ کے ساتھ تعلق فعل میں، یہ مجاز ہے. عیشۃ راضیہ، راضیۃ مبنی للفاعل ہے، اس کا اسناد عیش کی طرف ہوا، اور عیش کرنے والا نہ راضی عیش وقت ہے یا صاحب عیش، تو راضی مبنی للفاعل سے اس کی مفہوم میں اسناد صاحب عیش کی طرف تھا، لیکن یہاں ظرف زمان کی طرف ہوا ہے. خود کہتے ہیں مبنی للفاعل ہے اور اسناد مفعول بھی کی طرف ہوا ہے کیونکہ عیش مرضیت. اور سیل المفعم، سیلاب بھرا ہوا، یہ مفعوم مبنی للمفعول ہے، اس کا اسناد مفعول کی طرف ہونا چاہیے جو وادی ہے. واد المفعم، وادی ہے بری ہوئی، لیکن یہاں اسناد فاعل کی طرف ہوا ہے. سیلاب بھرا ہوا، سیلاب بھرا ہوا ہے یا بھرنے والا؟ ہاں فی عکسی، یہ مبنی للمفعول ہے مفعم اور اسناد فاعل کی طرف ہوا ہے کیونکہ سیل یفعم یملأ، یہ بھرتا ہے وادی کو، من افعمت الاناء اذا ملأت. وشعر، شاعر یہ کیا ہے؟ شاعر مبنی للفاعل ہے اور اسناد کس کی طرف ہوا؟ ہاں مصدر کی طرف، فی المصدر. لیکن کہتے ہیں کہ یہ شعر اور شاعرون جو ہے نا یہ مثال درست نہیں ہے، کیونکہ شعر جب کہتے ہیں یہ اس کا شعر ہے، یہ لکھا ہوا اس کا شعر ہے، تو یہ لکھا ہوا شعر ہے یا مشعور ہے؟ مشعور ہے. تو یہاں شاعرون مبنی للفاعل ہوا اور اسناد مفعول کی طرف ہوا، تو یہ تو عیشتن رضیتن کی طرف سے ہوا، شاعرون رضیتن کی طرف ہوا اور شعرون عیشتن کی طرف ہوا. وہاں بھی مبنی للفاعل اسناد الی المفعول ہے اور یہاں بھی مبنی للفاعل اسناد الی المفعول ہے. اس لیے کہتے ہیں اولا تمثیل میں یہ ہے جد جدہ، کامیاب ہے اس کی کوشش،
تو جد فعل مبنی للفاعل ہے، اس کا اسناد صاحب کوشش کی طرف ہونا چاہیے، اور یہاں اسناد کس کی طرف ہے؟ کوشش مصدر کی طرف، اور وہ مثال غلط ہے کیونکہ شعر یہاں بمانا مشعور منظوم کے ہیں، تو شاعر مبنی للفاعل ہے اور اسناد مفعول کی طرف ہوا، جیسے رضیۃ مبنی للفاعل ہے اور اسناد مفعول عیشۃ کی طرف۔ ونہارہ صائم، پھر بگاڑا کا دن روزہ دار ہے، یہ کس کی مثال ہے کہ صائم مبنی للفاعل ہے اور اسناد اس کا زمانی کی طرف ہوا ہے، اس کا دن روزہ رکھتا ہے یا پھر بگاڑا روزہ رکھتا ہے؟ پھر زمانے۔ ونہر جارنا، نہر ندی کو کہتے ہیں، اب جاری مبنی للفاعل ہے اور اس کا اسناد مکان کی طرف ہوا ہے، وادی جاری ہے یا پانی وادی میں جاری؟ ہاں، فی المکان لأن الشخص صائم، نہار صائم نہیں ہے، شخص صائم ہے، فی النہار۔ اول ماء جار، اور پانی جاری ہے نہر میں، نہر نہیں ہے۔ وبنى الامیر، اور بنایا ایوب خان نے المدینہ اسلام آباد، بنا مبنی للفاعل ہے، اس کا اسناد امیر کی طرف ہوا، ایوب خان نے انٹری رکھی تھی یا مصری نے رکھی تھی، لیکن امیر کیا تھا؟ سبب تھا، اس لیے کہتے ہیں پھر سبب۔ اب مجاز عقلی یہاں اسناد خبری کے باب میں آیا ہے، تو اس سے یہ وہم پیدا ہوا کہ یہ مجاز عقلی اسناد خبری میں ہے اور اسناد انشائی میں نہیں، اور نسبت تامہ میں ہے اور نسبت ناقصہ میں نہیں ہے، تو مصنف کہتے ہیں نہیں، نہ تو مجاز عقلی اسناد خبری کے ساتھ خاص ہے اور نہ نسبت تامہ کے ساتھ خاص ہے، نسبت ناقص میں بھی۔ وَيَنبَغِي مناسب ہے ان یعلم کی معلوم کیا جائے کہ مجاز عقلی جائز ہے نسبت غیر اسنادی یعنی غیر تام میں، ایذن خواہ وہ اضافی ہو یا ایقاعی ہو۔ اضافی اعجبنی انبات الربی، انبات کی اضافت ربی کی طرف یہ مجاز عقلی ہے، اور نسبت تام ہے یا نسبت ناقص ہے۔ او اعجبنی جری الانہار، جری کی اضافت انہار کی طرف جو ہے یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، اور نسبت تام ہے یا ناقص ہے؟ اضافت نسبت ناقص ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، شقاق کی نسبت بین کی طرف، اور تو یہ مجاز عقلی ہے، اختلاف بین کا ہوتا ہے یا طرفین کا ہوتا ہے؟ زوج زوجی کا ہوتا ہے، اور یہاں بین مکان کی طرف ہے۔ اور مکر اللیل والنہار، تدبیر لیل و نہار کی طرف اضافت ہوئی ہے، یہ اضافت مجاز عقلی ہے کیونکہ تدبیر لیل و نہار کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں رات و دن لوگ، اور مکر کی اضافت نسبت تام ہے یا ناقص ہے۔ اور نومت اللیل، یہ قائی میں نے سلا دیا رات کو، پھر بگاڑا رات کو سلاتا ہے یا بیگم کو سلاتا ہے؟ رات بیگم کو، لیکن وہ نوم جو بیگم پر واقع ہے اس کو واقع کیا کس پر؟ لیل پر۔ معلوم ہوا نوم فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، اللیل مفعول بھی ہے، تو جس نوم کا ایقاع انسان پر تھا اس کا ایقاع لیل پر کیا، نسبت ایقائی میں۔ اجریت النہر، میں نے جریان واقع کی نہر پر، نہر پر واقع کی یا پانی پر واقع کی؟ تو جو ایقاع پانی پر تھا وہ نہر پر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اطاعت اور عدم اطاعت انسانوں پر ہے، اور یہاں امر پر ہے، تو جو ایقاع مسرفین پر تھا عدم اطاعت کا، اس عدم اطاعت کا ایقاع کس پر ہے؟ امر پر۔ اب اعتراض پڑا کہ یہاں سے تو معلوم ہوا کہ جناب مجاز عقلی نسبت ناقص میں بھی ہے اور نسبت ایقائی میں بھی ہے، اور والتعریف المذکور انما هو للاسناد، تعریف مذکور تو اسناد کا تھا۔ کس طرح آپ نے مجاز عقلی کی تعریف میں کہا تھا یہ اسناد فعل شبہ فعل کا ہے غیر معلوم کی طرح، اسناد سے متبادر صدوری ہے، قائم نہیں ہے، اور اسناد سے متبادر نسبت تام ہے، ناقص نہیں ہے، یہ اعتراض۔ الا ایراد، یہ جواب ہے کہ یار مجاز عقلی کی تعریف میں جو اسناد ہے اس سے مراد مطلق نسبت ہے، خواہ صدوری ہو یا ایقائی ہو، خواہ تام ہو یا ناقص۔ اور یہاں کچھ مباحث نفیس غیر ضروری ہے، مزی وشرحنا بہا شرح،
ہم نے شرع میں بیان کی. بس پھر هفته در ورځې ناغه مو ویسته راوړی شوی تبلیغی شوی نه تبلیغی چې روان شي کټی ته دی